تو ہو ایم آئی ٹو سے کہ جب کوئی مجھے کال کرے تو میں فون نہیں اٹھاؤں گا، میرا اسسٹنٹ اٹھائے گا. یہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہمیں امید ہے کہ یہ کاروان شروع ہو گیا ہے، یہ اپنے منزل کی طرف ابھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور دوسری بات آپ نے کہا رمضان ہم سے جا رہا ہے، رمضان تو جا رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مادر پدر آزاد نہیں پیدا کیا، بالکل ہمیں ڈائریکشن دے کے بھیجا ہے. ہم نے دیکھنا ہے ہمارے لیے کون سی چیز، کون سا راستہ بہتر ہے، تو ہمیں اپنا راستہ خود چننا ہے. یہی تو اتھارٹی اللہ نے ہمیں دی ہے، اختیار کی اتھارٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویوز. اور رمضان بھی ہمیں آج چھوڑ رہا ہے اور ہمارا پروگرام بھی رمضان بیٹھک ہماری جو ہے وہ الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی. آپ کو پتہ ہے میں پچھلے کئی سال سے یہ رمضان بیٹھک کر رہا ہوں. ہم نے 2020 سے آپ لوگ میرے لائیو پروگرامز دیکھتے تھے رمضان میں، رمضان ٹرانسمیشن کو آپ لوگوں نے ہمیشہ بڑا اپریشیٹ کیا. لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ اس سال کی جو رمضان بیٹھک ہے نا، میرے دل کے بڑے قریب ہے. اس سال اللہ نے میرے اندر وہ تبدیلیاں مجھے لا کے دکھائیں، میرے اندر مجھے وہ علم سے نوازا کہ میں ایک ایسے راز تک اللہ نے مجھے پہنچایا جس کو ہم سوکھ مدینہ کہہ رہے ہیں. ایک ایسے منزل پہ ہمیں آگے کھڑا کیا، ایک ایسے راستے کا ہمیں طریقہ بتایا جس کو ہم ٹرائیڈ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ایسا شعور اللہ نے دیا کہ جس میں ہم اپنا کتھارسس کر پا رہے ہیں. صاحب ایسا ہی ہے نا، فیتھ بیرومیٹر ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے. ابھی ہم جان سکتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اسی راستے پہ چلتے رہیں تو ہم جا کدھر رہے ہیں. بالکل. اور اگر ہم نے لوٹنا ہے اپنے اصل راستے کی طرف تو کورس کریکشن کیسے ہم نے کرنی ہے. اور پھر ہم نے سارے وہ ایسپیکٹس ڈسکس کیے جو نارملی ڈسکس نہیں ہوتے. سر ہم دیکھیں، میں بات کرتا ہوں ہمیشہ کہ معاشرہ کیسے بنے گا نا. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. ٹھیک ہے، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. لیکن اس دریا کی ڈائریکشن کیا ہے، وہ کیسے طے ہونی ہے، وہ اس دریا کے کوئی پیرامیٹرز تو ہوں گے نا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مادر پدر آزاد نہیں پیدا کیا، ہمیں ڈائریکشن دے کے بھیجا ہے. تو الحمدللہ اس رمضان میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس ڈائریکشن کو سمجھا کہ ہم نے جن کو ہم صرف کریکٹرز فار ہیٹ سمجھتے تھے بظاہر، قارون، فرعون، حامان، عام طور پہ ہمیں کریکٹرز آف ہیٹ سکھائے جاتے ہیں، بٹ اس میں بھی ہمارے لیے کیا لرننگ ہے. جس کو ہم پیسے کو ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے پیسہ نہیں کمانا بھائی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اکنامک ماڈل کھڑا کر کے دکھا دیا ہمیں. سبحان اللہ، بالکل. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ ایسپیکٹس ہے. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ رمضان ٹرانسمیشن شاید میری بیسٹ رمضان ٹرانسمیشن ہوگی زندگی کی. اور وہ جو صدقہ جاریہ کا جو کانسیپٹ ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سے پروگراموں سے دیکھ کے کسی ایک نے بھی اپنے آپ کو سچا تاجر بنا لیا نا، ہائے ہائے ہائے. میرے خیال میں دو چیزیں ہیں، ایک تو کوئی ایک سچا تاجر نہیں بننے جا رہا، بہت سارے بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہمیں امید ہے کہ یہ کاروان شروع ہو گیا ہے، یہ اپنے منزل کی طرف ابھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور دوسری بات آپ نے کہا رمضان ہم سے جا رہا ہے، رمضان تو جا رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اللہ نے تو کہا ہے نا. سر میں ایک آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. مجھے لوگوں نے کہا، جب میں نیا یہاں آیا نا پاکستان واپس، تو مجھے لوگوں نے کہا یار اپنے آپ کو اگر تم چاہتے ہو نا کہ لوگ تمہاری قدر کریں، ٹھیک ہے، تو تم اپنے آپ کو ان ایکسیسیبل بنا لو. اور بڑے اچھے لوگوں نے کہا، میں نام نہیں کسی کا لیتا، تو اگر کوئی تمہارے فون ڈائریکٹ بھی کرے نا تو ایسا ہو کہ تم اس کو کہنا کہ بھائی یہ علی صاحب تو بزی ہیں، آپ سے بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے اس نصیحت کو سنا تو صحیح، لیکن اسی کان سے سن کے اسی کان سے نکال دیا. کیوں؟ کیونکہ نہ علم میرے باپ کا ہے، نہ میری ماں کا ہے، نہ میرا ہے. علم میرے اللہ نے دیا ہے، رائٹ. اگر کچھ دیا ہے مجھے امانت ہے، رائٹ. اور میرے پاس تو علم ہے نہیں، میں تو طالب علم ہوں. تو جب اللہ نے مجھے طالب علم بنایا، یہ بھی کرم مجھ پہ کیا، کیونکہ نا کرم کے ہیں معاملے، بڑے نصیبوں کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ جب تجھے میں کچھ دوں گا نا تو تو نے اس پہ ایکٹ. میں کہنا قرآن میں ہر سوال کا جواب بھی اللہ نے خود دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فائن نی قریب ہے. نبی جب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں تو بولو فائن نی قریب. تو جب میرا اللہ ڈائریکٹ ڈائلنگ پہ ہے، جب میں اللہ کو فون کرتا ہوں ہاٹ لائن تو وہ واٹس ایپ پہ میرے سے پہلے جواب دے دیتا ہے مجھے.
ٹھیک ہے, میں میٹافوریکلی کہہ رہا ہوں یار, پلیز یہ میرے ہاتھ دیکھیے گا, اس کو اللہ کے ساتھ واٹس ایپ پر نہ جوڑیے گا, بڑا ڈر لگتا ہے سر مجھے, سوشل میڈیا پہ لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب میرا اللہ مجھے ڈائریکٹ فوراً رسپونڈ کرتا ہے, اور وہ ادھار نہیں رکھتا اللہ, وہ اسی وقت اگر میں نے کچھ کیا نا تو اسی وقت مجھے ریوارڈ دیتا ہے. تو ہو ایم آئی ٹو سے کہ جب کوئی مجھے کال کرے تو میں فون نہیں اٹھاؤں گا, میرا اسسٹنٹ اٹھائے گا. کیا یہ, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ کبر کا پہلا بیج نہیں ہے؟ بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. تو لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہیں, ہر قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے ہمارے لیے کون سی چیز, کون سا راستہ بہتر ہے. تو ہمیں اپنا راستہ خود چننا ہے. یہی تو اتھارٹی اللہ نے ہمیں دی ہے, اختیار کی اتھارٹی. ہم نے اختیار کرنا ہے یہ صحیح راستہ ہے, یہ غلط راستہ ہے. فریڈم آف چوائس, یہ فریڈم آف چوائس میری ہے, میں نے حلال کا راستہ, اچھائی کا راستہ لینا ہے یا برائی کا. اور دوسری آخری بات کہ یہاں سے آپ نے علم کی بات کی, اللہ نے عطا کیا, ہم نے بوکے جیسے اکٹھا کیا ہے, مختلف پھول اکٹھے کر کے ویورز کے سامنے بھی پیش کیے, اور یہ صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ اللہ نے عطا کیا اور ہم نے آگے ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بھی تجارت ہے, یہ بھی سچی تجارت ہے جو ہم نے اپنی طرف سے پریکٹیکلی کر کے دکھا دی ہے. بالکل ویورز, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیوں کے معاملات کریں. عید آپ لوگوں کو صحیح معنوں میں عید کا مزہ آئے گا جب آپ سچے تاجروں کی طرح کوئی ایک, جس طرح نا کوئی ایک سنت زندہ کریں. میں تو کہوں گا جو تاجر برادری ہے, میں پھر دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا یار, اگر رمضان میں نہیں کر سکے تو کمپنسیٹ کر دیں یار, رمضان کے بعد عید کے دن پہ, عید والے دنوں میں کر دیں کمپنسیٹ, لوگوں کو عیدی دے دیں, ٹھیک ہے. آسانیاں بانٹنے والے بنے, آسانیاں پھیلانے والے بنے. انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب صرف پیسہ بانٹنا نہیں ہے, آسانی بانٹنا بھی انفاق فی سبیل اللہ کا ہی حصہ ہے, ٹھیک ہے. میں کرن صاحب آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں, آپ نے ماشاءاللہ اتنا ٹائم میرے ساتھ لگایا اور اتنی کنسسٹنٹلی لگایا. مجھے پتا آپ کی تھوڑے تھوڑے کمر کے بھی درد میری وجہ سے نکلتی رہی, ہمارے پروگرام لیٹ لمبے ہوتے رہے, لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ کریں. ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائے. جو کہا ہے, جو سنا ہے, جو ہم نے سمجھا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی ہدایت اور توفیق دیں. کمی کوئی رہ گئی ہے, کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو اسے ہمیں معاف کریں. کمیاں ساری, غلطیاں ساری میری, اور کرم اکرام سارے میرے رب کے, ٹھیک ہے. تو میرے اگر ہم سے کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو وہ اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے ہم سے یہ بات کہلوائی, اور اگر کوئی غلط بات کہی تو میں پہلے ہی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. ہم سب جنت الفردوس الاعلیٰ میں اکٹھے ہوں, اور ہم ایک دوسرے کے گواہ ہوں کہ ہم نے یہ محفل اللہ کی رضا کے لیے سجائیں, اور ہم سب انشاءاللہ وجہ الکریم اکٹھے دیکھیں. آمین. اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ آپ سب سے اجازت لیتے ہیں. مائنڈ انجینئر علی کو اور کرنل اشفاق کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک.